اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اب یہاں پر مثال بیان کی جا رہی ہے اس پاکیزہ درخت کے لیے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، یعنی کہ اس کی نیکیاں اتنی کسی انسان کی اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا رہتا ہے، یعنی کہ ہر وقت وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اسے کچھ مضبوطی تو ہے ہی نہیں، وہ مضبوطی نہیں پہنچ پاتی، یعنی کہ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اس انسان کے کہ آسمان تک صرف نیکیاں پہنچتی ہیں، آسمان تک اس کے اچھے اعمال میں سے اس کی نیکیاں پہنچتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر گزرے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الم تر الی الذین بدلوا، پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور پھر ان لوگوں کی طرف کیا نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے اندر اتار دیا، یعنی دوزخ ہے جس میں یہ سب کے سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہم سب بنا لیے، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے کہ لوگوں کو راہ اللہ سے بہکائیں۔ تو کہہ دے اے نبی، تو کہہ دے کہ اب مزہ چکھو اس سارے کام کا جو تم کر رہے تھے، اور اب اس جہنم میں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیں کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہری خرچ کرتے رہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی بھی خرید و فروخت کام نہ آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیاں تمہارے میں بس میں کر دی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ کشتیاں تم کبھی بھی نہ چلا سکتے سمندروں کے اندر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ تمہارے لیے اس سمندر کے اندر بہہ نکلیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس رب تعالیٰ نے تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس رب کائنات نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور وہ برابر اپنے وقت میں چل رہی ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہاری اور میرے لیے، ہم سب انسانوں کے لیے بنائی ہیں، تاکہ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور مان لیں اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کو۔ اسی نے تمہارے منہ مانگی ہر چیز تمہیں دے دی ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے شک انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا اور بڑا ہی ظالم ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد ہے کہ انہوں نے کیا دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، انہوں نے اپنے لیے کیا دعا کی، اے پروردگار میرے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیں، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دینا۔ میرے پالنے والے اے میرے رب کائنات، انہوں نے پالنے والے اللہ، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا رکھا ہے، میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت سی معافی اور کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا بھی ہے اور تو کرم کرنے والا بھی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ اس جگہ پر بسائی اپنی کچھ اولاد جو تیری بغیر کھیتی کے علاقے میں ہے، یعنی کہ تیرے گھر حرم والے گھر کے پاس میں نے اپنی کچھ اولاد بسائی۔ کیوں بسائی؟ تاکہ اور اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی، اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں، لعلہم یشکرون۔ یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج تک
ہر موسم کا پھل، ہر دنیا کی ہر جگہ کا پھل آپ کو کہیں سے ملے نہ ملے لیکن مکہ سے ضرور ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ان کے لیے۔ پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ہم ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ کو پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا میرا رب اللہ سب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اس بڑھاپے میں انہوں نے تعریفیں بیان کر کے اللہ نے دعا سن لی، پھر تعریف بیان کی۔ پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ دیکھیے مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ اے میرے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اور ہماری رب ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ وربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے والدین کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے اس دن جس دن تو حساب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں صرف مہلت دے رہا ہے، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سب کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کی مہلت اللہ دے رہا ہے۔ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گے، اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے، بالکل خالی ہوں گے ان کے دل۔ ہوتا ہے دل جب آپ کو جب بہت بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ دل ہمارا بالکل گرا گرا سا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے کہ دل گرا گرا ہے، خالی دل ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے کہ جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہنے لگیں کہ یہ ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک ہی مہلت دے، ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری بھی لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے زوال ہی نہیں؟ ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں کھائی جا رہے تھے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں کہ اپنی چالیں چل رہی ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ان کی چالیں ایسی ہوں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یہ اپنی جگہ سے پہاڑ کو ٹال نہیں سکتے، ان کی چالیں ایسی نہیں ہو سکتی ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب کو ٹال سکیں، وہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہلا سکیں، ایسا کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، تو ہرگز یہ خیال بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے اور پھر نئی زمین بنے گی، نیا آسمان ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جس دن زمین اور اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے اللہ کے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھ لیں گے مجرموں کو بھی اس دن، يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ ان دن ان مجرموں کو گناہگاروں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہیں، کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر۔ سرابیلہم من قطران وتغشى وجوہہم النار، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ، پورا بدلہ، تھوڑا بھی نہیں، کم بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، پورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، ان اللہ سریع الحساب، اس کو دیر نہیں لگتی ہے کوئی حساب لینے کو۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تمہارے لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے،
बलाग, मुबल्लिग कर रहा है, बुला रहा है, इत्तला दे रहा है। वलियुंज़रु बिही, ताकि वो कुरान तुम्हें डरा दे इससे। वलियअलमु अन्नमा, और ताकि तुम सब के सब जान लो, वल्लाहु हुवा इलाहुन, कि वही वाहिद इलाह है। वलियज़्ज़करा उलुल अलबाब, और ताकि तुम सारे के सारे अक्ल वाले नसीहत करो और अल्लाह का जिक्र करो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्क़िही अजमाइन, रहमतिक या अरहम। जितने लोग भी चले गए, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला आपकी, मेरी और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब से रोज़े कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारी बीमारियों को दूर कर दे, हमसे शर को दूर कर दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमाए, मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए। हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलाद को राह रास्त पर ले आए। अल्लाह ताला हमारे घरों के मर्दों को राह रास्त पर ले आए। अल्लाह उनके दिलों में भी दीन को दाखिल करे। अल्लाह ताला आपके शोहरों को, मेरे शोहर को, हम सब के घर वालों को, हमारी भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारी भाभियों को, हमारे रिश्तेदारों को, सबको रब्बे कायनात सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको राह रास्त पर ले आए। रब्बे कायनात, हम बड़े कमज़ोर हैं, हम बड़े ख़ताकार हैं, हम बड़े गुनाहगार हैं। रब्बे कायनात हम सबसे दरगुज़र कर, हमारी इस दुनिया को भी आसान कर दे, हमारी आखिरत को भी आसान कर दे। हमें उस जहन्नुम का मकीन ना बनाए, जिस जहन्नुम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। रब्बे कायनात, उस जहन्नुम में हमें दाखिल ना करना। उस सज़ा की सख्तियों को हमारे लिए आसान कर देना, उस लम्हे को हमारे लिए आसान कर देना जिस वक्त हमारी रूह निकल रही होगी, हम तुझसे राजी होकर निकले और फरिश्ते खुशी खुशी हमारी रूहों को लेकर तेरे पास आए और हमारे लिए सलामती की दुआएं करें, हमें सलाम करें और हम भी जन्नत में फख्र से दाखिल हों। अल्लाह हमारे गुनाहों से हमें तू बचा ले, हमारी तन्हाई के गुनाहों से हमें बचा ले। परवरदिगार आलम, हम तेरे आगे से दुआ करते हैं, हमें इतनी सेहत जरूर अता करना, इतना ईमान भी जरूर अता करना कि हम रमजान के रोज़ों को बेहतरीन तरीके से रख सकें। और हम तेरा हक नहीं अदा कर सकते परवरदिगार आलम, हम नहीं अदा कर सकते तेरा हक, हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम छोटी 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 टूटी फूटी कोशिशें लेकर आ रही हैं, तो हमारी कोशिशों को कबूल कर लेना। परवरदिगार, हमारी छोटी छोटी कोशिशों को कबूल कर लेना, हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना। जो पढ़ते पढ़ाते भी हमसे कोताहियां रह गई, अल्लाह उनको माफ़ कर देना। हमारे लिए कुरान को सीखना आसान कर दे, इस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे, हमारे दिल को नरम कर दे कि इस दिल के अंदर इस कुरान के अल्फाज उतर जाए और हमारे अमल इस कुरान के मुताबिक हो जाए। हमें दरगुजर करने वाला बना दे, हमें हमें वो हुनर सिखा दे, हमें वो तरीके सिखा दे कि हम लोगों की बातों को भूल जाए, हम अपने आप को रंजीदा ना करें। परवरदिगार आलम, हमारे कुंभों को, हमारे अहल अयाल को, हमारे बहन भाइयों को भी तो हिदायत अता कर दे। परवरदिगार, हम कैसे अगर जन्नत में जाने की कोशिश भी करें तो कैसे करेंगे कि हमारे हमारे ही अहल अयाल में से कोई तेरी जन्नत की तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहा। हमारे अल्फाज में इतनी तासीर पैदा कर दे, हमारे अल्फाज में वो लफ्ज़ ले आ, ऐसी तासीर पैदा कर दे कि लोग हमारी बातों को समझ सकें और तेरी राह पर आ सकें। या परवरदिगार आलम, या रहमतुल लिल आलमीन, हमें माफ़ कर दे, हमारी सारी कोताहियों को माफ़ कर दे, हमें किसी बड़ी आजमाइश में न डालना। हम तेरी आजमाइशों को पूरा नहीं कर सकते, तो आसान कर दे, हमारे लिए आसानियों के दरवाजे खोल दे। हमें बेहतरीन दाई बना, हमारी औलाद को बेहतरीन दाई बना, हमारी औलाद के दिल में अपनी मोहब्बत को बसा दे। ये बड़ी फितनों का दौर है, परवरदिगार आलम हमारी औलाद को इस फितरे से महफूज रखा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन बिरहमतिक या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।